نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 95 اور 96 کی لفظی ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، صدق اللہ، اللہ نے سچا کہا ہے، فاتبعوا تو تم سب پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کی، حنیفہ جو یکسو تھے، وما کانا اور نہیں تھے وہ، من المشرکین مشرکین میں سے، ان بشک اول بیت پہلا گھر، وضع جو بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی یقیناً وہی ہے جو ببکہ مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدن اور باعث ہدایت ہے یا ہدایت والا ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، بلکہ باعث ہدایت کہنا زیادہ بہتر ہے۔ بہت ہی آسان ترجمہ ہے۔ تو مکہ کو عربی میں بکہ کہتے ہیں، جیسے پاکستان کو باکستان کہا جاتا ہے عربک میں، اسی طرح مکہ کو بکہ کہا جاتا ہے۔ اور ملت کا روٹ ورڈ ہے میم لام لام، الملہ۔ دین کی طرح ملت بھی اس دستور کا نام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی زبان پر بندوں کے لیے مقرر فرمایا تاکہ اس کے ذریعہ وہ قرب خدا بندی حاصل کر سکیں۔ دین اور ملت میں فرق یہ ہے کہ ملت کی اضافت صرف اس نبی کی طرف ہوتی ہے جس کا وہ دین ہوتا ہے، جیسے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو۔ تو ملت صرف اور صرف انبیاء اکرام کے لیے منسوب ہوتی ہے، جس کا مطلب دین ہے، یعنی صحیح اور سچا اور حق والا دین۔ اور حنیفہ کا روٹ ورڈ ہے ہا نون فا، الحنف۔ اس کے معنی گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونے کے ہیں، یعنی باطل کو چھوڑ پر استقامت پر آ جانا، سب سے بے تعلق ہو کر ایک اور صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہو کر رہ جانا، اسی کو الحنف کہتے ہیں۔ حنیفن، حنفاء، ان سب کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی یک طرفہ دین جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو، صحیح اور سچے دین پر قائم رہنے والے کو الحنف کہتے ہیں، یا حنیفن یا حنفاء۔ تو اس سے پہلے والی آیات میں حلال اور حرام کھانے کا ذکر تھا، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل صدق اللہ، کہہ دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچا ہے کہ طعام یعنی کھانے کی قسم پہلے حلال تھی، اس کے بعد اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد پر حرام کر دی گئی تھی، لہٰذا نسخ صحیح ہے اور تمہارا شبہ باطل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی حالت کا فتویٰ دیا ہے یہ عین ملت ابراہیم کے مطابق ہے، لہٰذا تم بھی ملت ابراہیم میں داخل ہو جاؤ اور دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، جو اصول اور فروع کے اعتبار سے عین دین ابراہیم کے مطابق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، کوئی بھی نبی ہوتا تو ایک کے بعد جب دوسرا نبی آ جاتا تو پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے اور دوسرے نبی کی شریعت کو فالو کرنا پڑتا۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے بعد، قرآن پاک کے نزول کے بعد جو پہلی شریعت تھی وہ سب منسوخ ہو چکی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی قرآن پاک اور حدیث ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جو شریعت تھی
اس میں سے کچھ بھی منسوخ نہیں ہوا۔ اور آیت نمبر 96 میں یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، پہلا گھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے وہ بیت الحرام ہے جو مکہ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف یہاں پہ بیان کر دیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یعنی وہی ہے جو بکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کی ان دونوں میں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد اقصی کی زیارت، بیت اللہ کی زیارت اور مسجد نبوی کی زیارت، ان تینوں مسجدوں کی زیارت کرنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائے اور تینوں مسجدوں کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔